نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے رمضان کریم کیسے گزارا، اور آج ہم کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ہم رمضان کو اسی طریقے سے گزاریں جس طریقے سے صحابہ کرام نے، اولیاء نے اور ہمارے اکابر نے گزارا تھا۔ اس حوالے سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام ہو، ساتھ ساتھ روزہ داروں کے اکرام کا بھی اہتمام ہو۔ روزہ داروں کا اور رمضان کے اکرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ داروں کا اکرام کریں، رمضان کا اکرام کریں، رمضان کا احترام ہو، ہمارے دل میں رمضان کی عزت ہو۔ ایک مجوسی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مجوسی مسلمانوں کی آبادی میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رمضان کریم کے آنے سے پہلے اس نے ایک دن اپنے بچوں سے کہا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی بابرکت والا مہینہ کہلاتا ہے، تو تم اس مہینے میں لوگوں کے سامنے باہر بازار میں کچھ بھی نہیں کھاؤ گے۔ اگر تم لوگوں کو کچھ کھانے کی ضرورت ہو تو گھر میں آ کر کھانا، کیونکہ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، وہ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ اس مجوسی نے مجوسی ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی۔ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ خود اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں کھلے بازار میں سب کے سامنے کھا پی رہا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو تنبیہ کی، مارا اور کہا کہ میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ رمضان کے مہینے کا اکرام کرنا لازمی ہے، تو مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے، یہ مسلمان روزے کے ساتھ ہے، تو نے رمضان کا اکرام کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ خواب میں کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ مجوسی تھے، آپ تو مسلمان نہیں تھے، لیکن جنت میں آپ کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ میرے دل میں رمضان کے مہینے کی اور مسلمانوں کی اور روزے کی اہمیت تھی۔ اس اہمیت کے ہونے کی وجہ سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی، اور میں مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اور میری موت دین اسلام کی حالت میں ہوئی ہے، تو میں مسلمان ہو کر مرا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے مجھے جنت نصیب فرمائی ہے۔ اب رمضان کے مہینے کا اکرام کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمارے اکابر نے رمضان کس طریقے سے گزارا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے اور رات کو اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہوتے، اور جب کھڑے ہوتے نماز کی نیت باندھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران، تیسری رکعت میں سورۃ نساء، اس طریقے سے پورا معمول ہوتا کہ سحری سے کچھ پہلے اپنے ان نوافل کو اور تہجد کو ختم کرتے، پھر سحری کا معمول ہوتا، دن کو روزے کی حالت میں اور پھر رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اکابر نے رمضان کے مہینے کی صحیح طریقے سے قدر کی، اور ہم لوگوں کو سبق دیا کہ تمہاری زندگیوں میں جب کبھی رمضان آئے تو رمضان کی بھرپور قدر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق
نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔